کرو۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام کا ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کرو، یعنی وہ عمل جو میں اور تمام ملائکہ یعنی فرشتے کر رہے ہیں اس عمل میں شریک ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادات، انبیاء علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کا ذکر عبادت کیوں ہے؟ رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ کا ہے، تو جس کام کے کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے اس حکم کی جب تعمیل کی جاتی ہے اور طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ درود کے معنی ہیں دعا، دعائے رحمت۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو اپنے محبوب پہ اور اس کی آل پہ رحمت نازل فرما۔ تو یہ دعا ہم کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ تو جب اللہ سے کچھ مانگا جاتا ہے یا اللہ سے کچھ عرض کیا جاتا ہے تو وہ عبادت ہے، یعنی دعا بھی عبادت ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، مغفرت کی دعا ہو، بخشش کی دعا ہو، رحمت کی دعا ہو، مدد کے لیے دعا ہو، کسی بھی طرح کی دعا ہو وہ عبادت ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو عمل رب خود کر رہا ہے اور اس کے تمام فرشتے کر رہے ہیں، اس لیے یہ عمل جب ہم کرتے ہیں تو یہ عبادت بن جاتا ہے، یعنی اس عمل کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ تو جو کام جو فعل اللہ کر رہا ہے یا سر انجام دے رہا ہے، جب اس فعل میں ہم بھی شریک ہو گئے تو اس عمل کی نورانیت بھی بڑھ گئی، روحانیت بھی بڑھ گئی اور اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ گیا، اور یہ تمام عبادات میں سے افضل عمل ہو گیا، کیونکہ اس کی نسبت بہت اعلیٰ ہے۔ اس کی نسبت بہت اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اس کی نسبت تمام ملائکہ کے ساتھ ہے، اس کی نسبت تمام مومنین و صالحین کے ساتھ ہے، اس کی نسبت تمام ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے رب حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خود درود و سلام کا ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کرو۔ اب ایمان والے یعنی میں اور آپ ہیں، ہمارا کام ہے دعائے رحمت کرنا، اللہ سے رحمت کی بھیک مانگنا، اور اللہ کا درود یا اللہ کا کام کیا ہے کہ رحمت کو نازل کرنا۔ تو اس لیے اللہ والو درود و سلام اتنی فضیلت کا حامل ہے، یا یہ عمل اتنی بڑی عبادت ہے کہ تمام عبادات درود پاک کے سامنے ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ذکر کریں گے، کوئی بھی وظیفہ کریں گے، کوئی بھی ریاضت کریں گے، جو اللہ کا ذکر کریں گے وہ محض اللہ ہی کا ذکر ہوگا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہوگا۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 5 اذکار میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں۔ ان 5 اذکار میں اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی کبریائی ہے، توحید کا مضمون بیان ہوا ہے، اللہ کے تصرف اور اختیار کا مضمون بیان ہوا ہے، کہیں پہ بھی حضور کا ذکر نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ محض اللہ ہی کا ذکر ہوگا، بے شک اس کی اپنی جگہ پہ بہت فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے، مگر جب آپ درود و سلام پڑھیں گے تو درود و سلام ایسا عمل ہے یا ایسا ذکر ہے جس میں اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پڑھا کہ اللہم صلی علی محمد،
اے اللہ اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرما۔ یوں اللہ والو جب آپ درود پاک پڑھنے کی کثرت کرو گے یا اس عمل کو اپنا وظیفہ بنا لو گے تو بیک وقت اللہ کا ذکر بھی کرتے جاؤ گے اور کملی والے کو بھی یاد کرتے جاؤ گے، یعنی یہ 2 in 1 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود و سلام کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا رہا۔ اللہ والو اگر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور کا قرب چاہتے ہو تو دن رات درود و سلام پڑھو، دن رات درود و سلام پڑھو۔ میں 1-2 روایات بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ جب ہم درود و سلام کو وظیفہ بنا لیں گے، عمل بنا لیں گے، پھر اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کریں گے، یعنی مسلسل درود پاک پڑھتے رہیں گے، تو کچھ عرصے کے بعد درود پاک کے کمالات، کرشمات، معجزات جب ہمارے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گے، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ درود پاک کے اندر کتنی روحانیت ہے، درود پاک کے اندر کتنی نورانیت ہے۔ پھر اگلی بات ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ درود پاک اگر آخرت کے تمام مسائل حل کر سکتا ہے، اللہ کے قرب، اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو میرے دنیا کے مسائل حل کیوں نہیں کر سکتا؟ 1-2 جو روایات ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ ولی کامل حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائی، یعنی میں کملی والے کو دیکھ رہا ہوں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا۔ تو مجھے خیال گزرا کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سے ناراض تو نہیں ہیں، تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی میں جواب دیا، یعنی اپنا سر مبارک ہلایا کہ میں ناراض نہیں ہوں۔ تو میں نے دوسرا سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھے جانتے نہیں کہ میں فلاں بن فلاں ہوں؟ مجھے آپ پہچانتے نہیں، جانتے نہیں کہ میں فلاں بن فلاں ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے نہیں جانتا، میں تجھے نہیں پہچانتا کہ تو کون ہے۔ اگلی بات آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ ولی کامل حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ نبی اپنے امتی کو اس کے والدین سے بھی زیادہ جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے، کیا یہ بات حق اور سچ؟ نہیں سمجھ آئی۔ ولی کامل حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے علماء سے یہ بات سنی ہے کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے امتی کو اس کے والدین سے بھی زیادہ جانتا ہے اور پہچانتا ہے، کیا یہ جو میں نے سنا ہے علماء سے یہ درست ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تو نے علماء سے سنا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ ہر نبی اپنے امتی کو اس کے والدین سے زیادہ جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے، مگر اس امتی کو جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے، جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ بولو اگر چاہتے ہو کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہچانے بھی، مجھے جانے بھی، یا میری بارگاہ رسالت میں رسائی ہو جائے، یا میرے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم ہو جائے، تو پھر دن رات پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب چاہتے ہو، اس دنیا میں بھی حضور کی غلامی چاہتے ہو، اور قبر میں چاہتے ہو مجھے حضور کی پہچان ملے تاکہ میرے سوال و جواب آسان ہو، اور میدان محشر میں مجھے حضور کی شفاعت ملے، تو دن رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھو، اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ ایک روایت آپ اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے آستانے میں، اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، آپ کے رفقا بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔
ایک خاتون آئی، اس نے آ کے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ شیخ میری جوان بیٹی مر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، میں اس کی جدائی میں رو رو کے زندہ درگو ہو گئی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ایک تو یہ مجھے سکون ہو جائے گا اگر اس کا ٹھکانہ اچھا ہے، اس کا مقام اچھا ہے، دوسرا میرے سینے کو ٹھنڈ پڑ جائے گی جب میں ایک بار اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گی، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے مجھے میری بیٹی کی زیارت ہو جائے۔ تو شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک مختصر سا عمل بتایا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو خواب میں آپ کی بیٹی کی زیارت ہو جائے گی۔ وہ خاتون شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بتلانے پہ وہ عمل کرتی رہی، چند دنوں کے بعد اس کو اپنی اس بیٹی کی زیارت ہو گئی جو دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میری بیٹی جہنم میں ہے، اس کے اوپر عذاب مسلط ہے، اس کے گلے میں توق ہے، اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں زنجیریں اور بیڑیاں ہیں، وہ روتی ہوئی کرلاتی ہوئی ماں ہے، چیختی کرلاتی ہوئی شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر یہ سارا منظر بیان کر دیا کہ جو عمل آپ نے شیخ مجھے عطا کیا تھا وہ عمل میں زیارت کے لیے کرتی رہی، چند دن کے بعد مجھے بیٹی کی زیارت نصیب ہوئی، مگر میں نے تو اس کو بڑے برے حال میں دیکھا ہے، اب میں کروں تو کیا کروں، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب اس خاتون کا سارا قصہ سنا، جو منظر اس نے بیان کیا تھا بیٹی کے بارے میں وہ سنا، تو آپ بھی زار و قطار رونے لگے اور آپ کے رفقا بھی زار و قطار رونے لگے، یہاں تک شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سب بزرگوں نے دعا کی، شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر دعا کی کہ اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے۔ چند دن کے بعد شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کی زیارت ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک نوجوان بچی بیٹھی ہے اور اس نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، اس کے سر پر تاج ہے، اس میں جو ہیرے جوہرات جڑے ہوئے ہیں ان کی اتنی روشنی ہے، اتنی چمک ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کو ڈھانپ رہی ہے۔ تو میں نے اس خاتون سے، اس عورت سے، اس بچی سے، اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو مجھے کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اب وہ لڑکی کہنے لگی میں وہی ہوں جس کی ماں آپ سے وظیفہ لینے کے لیے آئی تھی، جس کی ماں آپ سے پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ میں کون سا عمل کروں تو مجھے زیارت ہو جائے۔ تو شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری ماں تو مجھے جو منظر بتا کے گئی تھی، تیرے حالات بتا کے گئی تھی، وہ تو بہت برے تھے، تو جہنم میں تھی، تو جنت میں کیسے آ گئی اور اللہ نے تجھے یہ شان، یہ مقام کیسے عطا کر دیا؟ اللہ اگلے دو فکرے آپ نے دل کے کانوں کے ساتھ سننے۔ اب وہ لڑکی شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ شیخ جو میری ماں نے دیکھا وہ حق اور سچ ہے، میں اسی حال میں تھی، مگر جس قبرستان میں میں دفن تھی اس قبرستان میں 525 مردے حالت عذاب میں تھے، یعنی اس میں ایک میں بھی تھی، 525 مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ ایک راہگیر گزرا، جب قبرستان کے آگے سے گزرا تو اس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی ایک بار درود پاک پڑھ کے اس نے قبرستان والوں کو، تمام مردوں کو ہدیہ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بار درود پاک پڑھنے پہ جو اجر و ثواب تھا اس کی برکت سے 525 مردوں کے اوپر جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو ہٹا دیا۔ اللہ بولو اگر آپ نے یہ بات، یہ روایت یا یہ حقائق توجہ کے ساتھ سنی ہے تو آپ کو قلبی سکون نصیب ہو جانا چاہیے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو درود پاک یا جو عمل قبر کا عذاب ہٹا سکتا ہے، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی سختیاں کیوں نہیں ہٹا سکتا؟ جن مصیبتوں میں آپ ہیں، اولاد کی نافرمانی ہے، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں یا بچے بے روزگار ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، مالی تنگ دستی ہے یا جادو نہیں چھوڑتا یا قرض میں آپ جکڑے ہیں، جیسے کیسے بھی حالات ہیں جن کو آپ نامناسب حالات کہہ رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں،
اگر درود پاک قبر کی تکلیفوں کو آسان کر سکتا ہے، جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جا سکتا ہے، پھر اللہ والوں ہماری دنیا کی پریشانیاں درود پاک سے ختم کیوں نہیں ہو سکتی؟ کاش یہ بات، یہ نقطہ امت کو سمجھ آ جائے کہ جب اللہ والوں ہم درود پڑھیں گے تو ذکر الہی بھی ہوتا جائے گا اور ذکر رسول بھی ہوتا جائے گا۔ یعنی آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ دوسرا حکم اللہ نے کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ادھر بھی ذکر کثیر کا حکم ہے، یعنی اللہ اپنے ذکر کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ ذکر کثیر کرو، مجھے کثرت سے یاد کرو۔ ادھر اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ تو اللہ جب آپ کثرت سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا کوئی بھی صیغہ آپ کثرت سے پڑھو گے، ہزاروں کی تعداد میں دن رات میں پڑھو گے، تو دونوں احکامات کے اوپر بیک وقت آپ عمل کرتے جاؤ گے، یعنی ذکر الہی بھی ہوتا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس حکم کی بھی تعمیل ہوتی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس حکم کی بھی تعمیل ہوتی جائے گی۔ اللہ بھی راضی، اللہ کا محبوب بھی راضی۔ تو اللہ بولو جس سے اللہ بھی راضی ہو اور جس سے اس کا محبوب بھی راضی ہو وہ پریشان ہوگا، مگر آپ کو بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ آپ کو رسالہ ہی سمجھ آنا ہے، آپ کو حامیم لا ینصرون ہی سمجھ آنا ہے، آپ کو سورۃ المومنون کی 4 آخری آیات ہی سمجھ آنی ہے، آپ کو حزب البحر ہی سمجھ آنی ہے، آپ کو دعائے سیفی ہی سمجھ آنی ہے۔ ہاں وہ تمام وظائف آپ کو سمجھ آنے ہیں مگر شرائط سمجھ نہیں آنی۔ یعنی آپ نے یہ چاہنا ہے کہ ہم درود نہ پڑھیں، اللہ کا ذکر نہ کریں، حضور کا ذکر نہ کریں، ہم وہ اوراد و وظائف کریں جو پیر بتاتے ہیں اور پیچدار مسائل حل کرنے کے لیے بتاتے ہیں اور پیچدار طریقے سے بتاتے ہیں، مگر نہ وہ خود شرائط بتاتے ہیں اور نہ آپ شرائط سن کر سمجھ کر اور عمل کر کے راضی ہو۔ اللہ جتنے بھی اعمال ہیں، ہر بیان میں یہ بات سمجھاتا ہوں، چاہے وہ مستحب اعمال ہیں چاہے وہ سنت کے درجے میں اعمال ہیں، آج کے دور میں ان اعمال کو جب شرائط کے بغیر کرو گے تمہیں نفع کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ درود پاک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے، ایسی عبادت ہے، اس کا نفع کل بھی ہو رہا تھا، اس کا نفع آج بھی ہو رہا ہے، اس کا نفع ایک لمحہ پہلے قیامت کے تب بھی ہوگا۔ جو بھی پڑھے گا، نیک پڑھے گا اس کو بھی نفع ہوگا، گناہ گار پڑھے گا اس کو بھی نفع ہوگا، جو ہماری طرح گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے وہ بھی پڑھے گا، اسے بھی درود پاک پاک اور صاف کر دے گا۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام ہو کر گئے ہیں، یعنی میں ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا کوئی بھی امتی محض ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو 70,000 فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، جس شخص پہ اللہ کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں، جس شخص پہ اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، وہ اہل جنت میں سے ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اگر اللہ والو دنیا میں آپ نے جنتی بن کر جینا ہے تو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی کی جنت کی ضمانت نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں ہے، کسی کو کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے کہ یہ ایمان پہ مرے گا یا نہیں مرے گا، اس کا ٹھکانہ آخرت میں جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، کسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ مگر جو کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ، اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا۔ یہی بات سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو حدیث پاک روایت کی ہے اس میں بھی ہے
کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں؟ جو محض ایک بار درود پاک پڑھتا ہے 70,000 فرشتے اس پہ درود پڑھتے ہیں، یعنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس پہ فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں یا جس پہ فرشتے درود پڑھتے ہیں وہ اہل جنت میں سے ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اللہ بولو جس کو رب اس دنیا میں جنتی بنا دے گا، کیا غم اس کے قریب رہ جائیں گے؟ غم اس کے قریب رہ جائیں گے۔ اللہ بولو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر پرسکون زندگی جینا چاہتے ہو تو تمام وظائف سے توبہ کر کے درود پاک کی طرف آ جاؤ۔ میں بار بار درود پاک کو عمل کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی میں وظیفہ کہہ دیتا ہوں، تمام وظائف سے توبہ کر کے درود پاک کو وظیفہ بنا لو۔ اب تو تسلی ہو جائے گی، تم بھی کہنا میں وظیفہ کر رہا ہوں، درود پاک کو وظیفہ بنا لو، لفظ وظیفہ بول لو۔ اگر وظیفہ بولنے سے آپ کو تسکین ملتی ہے، آپ کی تسلی ہوتی ہے، نفسیاتی مسائل حل ہوتے ہیں، آپ کا ذہن پرسکون ہوتا ہے، تو بھائی میں وظیفہ بول دیتا ہوں کہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ حضرت شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اسما رحمت اللہ علیہ کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ یہ بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ کیسے آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں، کون سا عمل تھا جس نے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا؟ تو ابو اسما رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے کہ شیخ، یعنی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو مخاطب ہو کر، کہ شیخ میں جب بھی حدیث لکھتا، جہاں بھی کملی والے کا نام آتا، حضور کا نام آتا، میں لکھتا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح محدثین جب حدیث کو نقل کرتے ہیں تو کیسے لکھتے یا کیسے آغاز کرتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح میں نے شروع میں حدیث پاک پڑھی، طبرانی نے اس کو روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادات۔ تو یوں محدثین حدیث مبارک کا متن شروع کرنے سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں جہاں حضور کا نام آتا یا لفظ نبی آتا یا لفظ رسول آتا تو اس کے آگے وہ کیا لکھتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ بولو جنت میں جانے کے لیے تو ایک بار درود پاک ہی پڑھنا کافی ہے۔ تو اس محدث نے تو لاکھوں بار اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ درود لکھا، وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ تو اللہ نے یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں جنتی بن کر جینا ہے تو دن رات کملی والے پہ درود پڑھو۔ تو اللہ میں نے یہ چند روایات آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں کہ کسی طرح آپ کے ایمان کا لیول بڑھے، آپ کا ایمان بڑھے، آپ کا یقین بنے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں اور وظائف کی دنیا سے نکلتے جائیں۔ کیوں؟ جب تک آپ وظائف کی دنیا سے نہیں نکلو گے آپ کو درود و سلام سے وہ نفع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ چاہ کر بھی درود و سلام نہیں پڑھ پاؤ گے۔ میں نے امت کے سامنے یہ راز کھولا 2 سال پہلے کہ اپنے علاقوں میں تحقیق کرو، میرے کہے پہ لبیک نہیں کہو، اپنے علاقوں میں تحقیق کرو، اپنے عزیز و اقارب کے اندر دیکھو، اپنے حلقہ احباب کے اندر دیکھو، جو بندہ وظیفے کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ ڈھیروں وظیفے تو کر رہا ہوگا مگر درود و سلام نہیں پڑھ رہا ہوگا، وہ استغفار کثرت سے نہیں کر رہا ہوگا، اگر کر بھی رہا ہوگا تو نہ ہونے کے برابر 1 تسبیح 2 تسبیح، جبکہ وظائف ڈھیروں ہوں گے، 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے۔ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ 17 گھنٹے وظائف کرتے رہے ہیں، جنہوں نے آ کر توبہ کی ہے۔ جب ان کو رستہ ملا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں تو انہوں نے توبہ کی ہے۔ 17 گھنٹے 16 گھنٹے وہ وظائف کرتے رہے۔ جب میں نے درود کا پوچھا، وہ جی 1 تسبیح 2 تسبیحاں، اور استغفار کبھی کر لیا اور کبھی نہیں کیا۔ تو اللہ جب آپ کا یقین بنے گا، جب آپ کا ایمان بنے گا کہ میرے تمام مسائل اس محفوظ وظیفے سے حل ہو سکتے ہیں، تو تبھی آپ اوراد و وظائف کو چھوڑو گے۔
तभी आप औराद व वज़ाइफ को छोड़ोगे। हाँ, अगर औराद व वज़ाइफ आपकी ज़रूरत है, जिस तरह हम लोगों की ज़रूरत है, अगर आपकी ज़रूरत है, आप कोई इलाज कर रहे हैं या आप कोई तसर्रुफ, कोई ताकत हासिल करना चाहते हैं, आपका कोई मकसद है, तो फिर मैं क्या अर्ज करता हूं, शराइत को पूरा करो। तो शराइत में से पहली शर्त क्या है? मुर्शद ढूंढना, हादी ढूंढना, उस्ताद ढूंढना, कोई रहबर ढूंढना। कोई मुर्शद ढूंढोगे, कोई रहबर ढूंढोगे, वो तुम्हें शराइत बताएगा, कोई तरीकाकार बताएगा। उस तरीकाकार के मुताबिक आज के दौर में वज़ाइफ करोगे तो नफा होगा, वगरना नुकसान ज्यादा होगा। अगर मुर्शद नहीं है, रहबर नहीं है और औराद व वज़ाइफ आप महज दुनिया के मसाइल हल करने के लिए पढ़ रहे हो, तो अल्लाह वालों यही बात तो मैं समझा रहा हूं कि दुनिया के मसाइल दुरूद पाक से हल कर लो। जब ये दुरूद पाक तुम्हारी कब्र बना सकता है, जन्नत तुम्हें दिला सकता है, तो क्या दुनिया नहीं दिला सकता? मैं दो बातें इसी हफ्ते की आप हजरात के सामने अर्ज करता हूं। इंशाअल्लाह अज़ीज आपको मेरा नुक्ता समझ आ जाएगा, आपको वो पैगाम समझ आ जाएगा जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो आपका भला चाहता हूं, वो इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि दुरूद पाक में क्या ताकत है, दुरूद पाक की रूहानियत क्या है, दुरूद पाक की नौरानियत क्या है। अगर बात समझ आ जाए तो फिर अगली बात आपने खुद ही समझ लेनी है कि अगर ये सब कुछ आज के दौर में भी दुरूद पाक से मिल सकता है तो मेरे दुनिया के मसाइल हल क्यों नहीं हो सकते, ये बात आपने खुद समझनी है। इसी हफ्ते में हमारे पास दो फैमिलीज आई, यानी शाफिया रूहानी सेंटर पे। एक फैमिली आई कराची से, माई बाबा थे, मियाँ बीवी, और एक फैमिली आई शेखुपुरा से, वो माँ बेटी थी। ये जो फैमिली शेखुपुरा से आई, ये एक मेरा बताया हुआ अमल कर रहे हैं दुरूद इब्राहिम वाला, यानी रात को या दिन में जब भी आपको आसानी हो 707 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना। गालिबन ये बयान तलाश चैनल पे या आरजू चैनल पे पब्लिक है, यानी जो हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं शाफिया सोशल मीडिया के, आरजू और तलाश, इन दोनों में किसी एक के ऊपर ये बयान पब्लिक है। वो ये बयान सुनते रहे, उन्हें बात समझ आ गई, उन्होंने तमाम वज़ाइफ से तौबा कर ली। वो खातून मुझे बताने लगी कि हज़रत साहब पिछले 8-9 महीनों से मैं 707 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ रही हूँ। पिछले दिनों में दुरूद इब्राहिम पढ़ रही थी, यानी कुछ वो दुरूद इब्राहिम पढ़ती हैं बाद नमाज इशा और कुछ वो पढ़ती हैं तहज्जुद के वक्त। तो तहज्जुद के वक्त मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ रही थी कि मेरे ऊपर ऐसी कैफियत तारी हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम हिजाबात को हटा दिया। जब तमाम हिजाबात हट गई तो आप मुझे सामने नजर आने लगे, यानी मेरे बारे में कह रही क्योंकि वो मुरीद हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला से लताइफ के ऊपर पड़े हुए जो पर्दे हैं, हिजाबात हैं, उनको हटा दिया, तो फिर मैं सामने नजर आने लगा। कहने लगी साहब जब आप सामने नजर आए तो मैंने उसी ईमान की कैफियत में, यानी जो रूहानियत और नूरानियत की कैफियत थी, उसी कैफियत, उसी कैफ के अंदर मैंने एकदम आपको कहा, उठ शाफी रब से मुलाकात करने चले, आओ शाफी अल्लाह से मिलने चले। तो मैंने उसी कैफियत के अंदर आपको कहा कि उठ शाफी अल्लाह से मिलने चलें। तो जो ही हज़रत साहब मैंने आपको ये बात कही कि उठ शाफी अल्लाह से मिलने चलें, तो मुझे सामने अल्लाह लिखा हुआ नजर आया, यानी दीवार के ऊपर सफेद रंग का अल्लाह लिखा हुआ नजर आया। मैं उस तरफ मतवज्जे हुई, फिर इधर भी अल्लाह लिखा गया, फिर इधर भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह। कहने लगी मैं सारे कमरे में निगाह दौड़ाती, हर तरफ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर चीज पर अल्लाह अल्लाह लिखा मुझे नजर आया। अल्लाह ने फिल फौर पैगाम दिया कि तूने शाफी को साथ लेकर अल्लाह से कहां मुलाकात करने जाना है, अल्लाह तो तेरे पास है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, जहां तुम हो मैं तो तुम्हारे साथ हूं, वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, जो तुम कर रहे हो मैं देख रहा हूं। तूने शाफी को साथ लेकर अल्लाह से मुलाकात कहां करने जाना है, मैं तो तेरे पास हूं,
تو اللہ والو جب آپ درود پاک پڑھو گے تو وہ ذکر الہی بھی ہے اور ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. پھر وہ عمل ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے اور اس کے تمام ملائکہ بھی کر رہے ہیں, تمام صالحین بھی کر رہے ہیں اور تمام مومنین بھی کر رہے ہیں. تو جب آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دو گے, اتنی روحانیت اور نورانیت آج کے دور میں بھی ملے گی انشاءاللہ کہ آپ کو اللہ کا قرب, اللہ کی معرفت بھی ملے گی اور میرے کملی والے کی غلامی بھی گھر بیٹھے نصیب ہو جائے گی. آج تک وہ فیملی, وہ خاتون میرے پاس نہیں آئی, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یعنی آن لائن ہی میرے سے مرید ہوئی ہیں. الحمدللہ درود پاک کی برکت سے جو رستہ ہم نے دکھایا ہے اس رستے پہ چلنے کی برکت سے گھر بیٹھے ہی ان کی گرہ کھلتی جا رہی ہے, ان کو روحانیت اور نورانیت ملتی جا رہی ہے, اپنے رب کی معرفت گھر بیٹھے نصیب آج کے دور میں بھی ہوتی جا رہی ہے. یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا فیضان ہے کہ رب نے فی الفور پیغام دیا کہ تو نے اپنے مرشد کے ساتھ مجھے کہاں ڈھونڈنا ہے, میں تو تیرے ساتھ ہوں, میں تو تیرے پاس ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور جو تم کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات, جو فیملی ہمارے پاس کراچی سے آئی وہ دونوں میاں بیوی تھے. میرا غالب گمان ہے کہ ان کی عمر ہوگی 70 سال کے قریب, یعنی دونوں میاں بیوی کی 70 کے قریب عمر ہوگی. پہلی بات تو جو اماں جی ہیں انہوں نے آ کر گلہ کیا کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا. ان کا گلہ جائز تھا. پھر ہم نے ان کو ٹھنڈا کیا, سمجھایا, ان کے میاں کو سمجھایا کہ بھائی آپ سچا پیار اس عمر میں ان کو دیں تاکہ جو ان کو خلش ہے کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا. میں نے اماں جی سے پوچھا, میں نے کہا اماں جی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ آپ سے محبت نہیں کرتے؟ کہتی میں اپنے بچوں کو دکھاتی ہوں. میں ان کو کہتی ہوں دیکھو اپنے بیٹوں کو دیکھو وہ اپنی بیویوں سے کیسے پیار کرتے, ایسے پیار کیا جاتا ہے. آپ نے ساری زندگی مجھ سے ایسا پیار ہی نہیں کیا. یعنی انہیں ایک رنج تھا, ایک گرج تھی, ایک انہیں خلش تھی, کمی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے میرے بیٹے میری بہوؤں سے یعنی اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں, ان کے چونچلے دیکھتے ہیں, انہوں نے میرے چونچلے نہیں دیکھے. خیر معاملہ ہم نے رفع دفع کروایا, مائی بابے کی عارضی صلح کروائی, کیونکہ صلح تو عارضی ہوتی ہے نا, میاں بیوی کی صلح ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, یہ عارضی صلح ہوتی ہے. اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ عارضی صلح کروائی. آپ ہنس رہے ہو, یہ مستقل صلح ہونے والی نہیں ہے. معاملہ ختم ہو گیا, ان کا موڈ ٹھیک ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے جو بات سنائی وہ بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں. مجھے وہ ماں جی کہنے لگی کہ حضرت صاحب جب میری عمر 13 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 13 سال, محض 13 سال تھی. ہم 6 بہنیں اور 2 بھائی ہیں, 8 بہن بھائی. 13 سال میں 8 بہن بھائی. پریشان نہیں ہو, اس زمانے میں فیملی پلاننگ نہیں ہوتی تھی. ادھر لڑائی ہوئی, چند دن کے بعد صلح ہوئی, تو 9 مہینے کے بعد رزلٹ آ گیا. یہ جو پہلے 9 10 10 12 12 بچے ہوتے تھے یہ ہر لڑائی کا نتیجہ ہوتے تھے یا ہر صلح کا ثمر ہوتے تھے. جس گھر میں جتنی لڑائیاں زیادہ اتنی بار صلح زیادہ, امکانات زیادہ, اتنے ہی بچے زیادہ پیدا ہوتے تھے. 10 12 بچے پیدا ہوتے تھے, 1 2 مر جاتا تھا, باقی پل جاتے تھے. اب وہ کیا ہے 13 سالوں میں 6 بچیاں اور 2 بچے یعنی 8 بہن بھائی. اب وہ جو خاتون ہمارے پاس آئی تھی اس وقت وہ محض 13 سال کی بچی تھی جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب مجھے کہنے لگی کہ حضرت صاحب جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا کوئی ذریعہ آمدن تھا نہیں, ہم 6 بہنیں تھی, بھائی بالکل معصوم یعنی بالکل چھوٹے تھے, کمانے والا کوئی تھا نہیں. تو میری بہنیں اور میرے چھوٹے معصوم بھائی روٹی کے لیے, پانی کے لیے بلکتے تھے, ترستے تھے. کوئی کمانے والا نہیں تھا, کوئی کھلانے والا نہیں تھا. میری ماں مدرسے میں مدرس تھی یعنی قرآن کی تعلیم دیتی تھی, قرآن پڑھاتی تھی. تو لوگ آج بھی جو مدرسے میں خواتین ہیں یا مرد ہیں قرآن کی تعلیم دیتے انہیں کیا ملتا ہے؟ تو جس زمانے کی وہ بات کر رہی ہیں یعنی آج سے 50 60 سال پہلے اس وقت کیا ملتا ہوگا. تو وہ 8 بچوں کی روٹی کہاں سے لے کر آتی؟ تو کہتی کہ میں چھت پہ چلی جاتی, تو چھت پہ جا کر میں کملی والے پہ درود پڑھتی اور رو رو کے اللہ سے التجا کرتی کہ یا اللہ یہ میرے جو بہن بھائی ہیں ان کے آنسو, ان کی تکلیف میرے سے دیکھی نہیں جاتی, ان کی بھوک میرے سے دیکھی نہیں جاتی. جس طرح یہ بلکل رہے ہیں, رو رہے ہیں, پانی مانگ رہے ہیں, روٹی مانگ رہے ہیں, کھانا مانگ رہے ہیں. اے اللہ میں کہاں جاؤں, ان کو کہاں لے کے جاؤں, کہاں سے کھانا لے کر آؤں.
تو کہتی میں درود پاک پڑھتی، جب اللہ سے یوں میں باتیں کرتی، راز و نیاز کرتی، گھر کی چھت پہ چڑھ گئی تو میں نے حضرت صاحب اپنی آنکھوں سے کھانا اترتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے کھانا اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی کھانا اوپر سے اتر رہا ہے اور کبھی میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی، کوئی ایسا نامعلوم شخص ہوتا، عورت ہوتی، مرد ہوتا، وہ ہمیں کھانا دے جاتا۔ یوں ہمارا زندگی کا نظام چلتا رہا۔ میں درود پاک پڑھتی، جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی میں گھر کی چھت پہ چلی جاتی، وہاں جا کے رو رو کے درود پاک پڑھتی اور اللہ سے مانگتی اور اللہ کی مدد آ جاتی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب بد نصیبی کا دور شروع ہو گیا۔ اتنا اللہ کا کرم، اتنا اللہ کا فضل کہ 8 بہن بھائیوں کے لیے بلک بلک کے اللہ سے مانگ رہی ہے اور کملی والے پہ درود پڑھ رہی ہے اور من و سلوہ جو ہے وہ اتر رہا ہے۔ اللہ غائب کے نظام کے ذریعے جو ہے وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، اور اللہ عزت اور ناموس کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ جب باپ فوت ہو گیا، ماں کیا ہے؟ مدرس ہے، قرآن میں تعلیم دیتی ہے، آگے بچیاں بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع ہوگی۔ ماں نے خود بھی پہلا کلمہ 1.25 لاکھ پڑھنا شروع کر دیا، اور ادھر اپنی بچی کو، یہ بچی جو ہمارے پاس آج آئی تھی 70 سال کی عمر میں، اس بچی کو بھی درود پاک سے ہٹا کر اس کو کلمہ شریف کے اوپر لگا دیا۔ اب وہ خاتون کہنے لگی کہ حضرت صاحب پھر میں نے 1.25 لاکھ ماں کے کہنے پہ کلمہ شریف پہلا اتنا پڑھا، پہلے 3 ماہ میں، پھر 2 ماہ میں، پھر 1 ماہ میں، پھر حضرت صاحب ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے 12 دنوں میں 1.25 لاکھ کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھتی گئی، شرائط کا علم تھا نہیں، میرا بچپنا تھا، ہمیں تو آج شرائط کا علم ہوا ہے آپ کی زبانی، تو ہم کلمہ پڑھتے گئے، وہ سارا اللہ کا جو نظام تھا غائبی وہ بند ہوتا گیا، ہم رلتے گئے، یہاں تک کہ کیسے تیسے میری شادی ہو گئی۔ آج 35 عاملین سے میں علاج کروا کے آپ کے پاس آ رہا ہوں، 35 عاملین سے میں علاج کروا کے آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ اب وہ بات کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا، ان کے شوہر نے یہی بات پکڑی کہ میں تھک گیا، جب سے میری شادی ہوئی ہے یہ بیمار ہے، 35 عاملین سے علاج کروایا ہے، مجھے حضرت صاحب بتائیں میں اس کو کہاں لے کر نہیں گیا اور کون سے عامل سے میں نے علاج نہیں کروایا۔ ایسے عاملین کے پاس بھی میں اس کو لے کر گیا ہوں، جب یہ جوان تھی، یہ اندر تھی، انہوں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، مجھے باہر نکال دیا، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ ایسے بے شرم لوگوں سے بھی میرا واسطہ پڑا، مگر میں اس کا علاج مسلسل کرواتا رہا ہوں۔ اب میں تھک گیا ہوں، تھکنے کے بعد آپ کا در ملا ہے، 35 عاملین سے علاج کروا کے زندگی کے 50-60 سال ضائع کر کے آپ کے در پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جادو نہیں تھا، ہم تو وظائف پڑھ کے اجڑ گئے کہ جب درود پاک پڑھ رہے تھے اللہ کھلا بھی رہا تھا، پال بھی رہا تھا، سلا بھی رہا تھا، چلا بھی رہا تھا، اور اللہ 4 دیواری کے اندر ناموس کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ مگر جب اوراد و وظائف کی دنیا میں بن مرشد بن ہادی آئے، اللہ کی مدد کا نظام ہٹ گیا، پھر ہم عاملین کے اور جادوگروں کے رحم و کرم پر ہو گئے، پائی کے محتاج ہو گئے، ہر بیماری کا ہم شکار ہو گئے۔ پھر وہ وظیفہ جو کسی نے بتایا ہے، جیسے بتایا ہے، ہم نے دن رات پڑھا، جوں پڑھتے گئے تو ہم قبر میں زندہ ہی اترتے گئے۔ پھر حضرت صاحب ہم نے آیت کریمہ پڑھا، پھر ہم نے آیت کریمہ پڑھا، پھر ہم نے حامیم لا ینصرون پڑھا، یعنی کوئی عمل ہم نے نہیں چھوڑا۔ یا ممیتو ہم نے پڑھا، یا مقیتو ہم نے پڑھا، یا جبارو یا قہارو ہم نے پڑھا، یعنی ہر عمل پھر انہوں نے کیا، لیکن بنا کچھ نہیں ہے، پلے کائی شے نہیں پڑی۔ 35 عاملین سے علاج کروایا ہے، 35 عاملین کو بات سمجھ نہیں آئی کہ اس خاتون کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ میں کیوں یہ دھمکی دیتا ہوں، یا یہ کیوں میں دعویٰ کرتا ہوں، یا کیوں میں آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قیامت تک کا وقت ہے آپ کے پاس۔ کہتا ہوں نا کہ مرزا انجینئر صاحب کا ہم نے ایک فکرہ ادھار لیا ہوا ہے، استعمال کرتے ہیں کہ قیامت تک کا وقت ہے، آپ نے جہاں بھاگنا ہے آپ بھاگ لو، میدان بھی آپ کے پاس ہے، گھوڑا بھی آپ کے پاس ہے، وقت بھی آپ کے پاس ہے، بھگاؤ جتنا بھگا سکتے ہو۔
क़यामत तक तुम्हें कोई सिर्फ तशखीस करके बता दे कि तेरे साथ है क्या। इलाज होना, इलाज करना, इलाज करवाना वो अलग बात है। सिर्फ कोई तुम्हें ये बता दे कि तेरे पेट में जो दर्द हो रहा है उस दर्द की वजह क्या है, तो वो घड़ी कहीं खुदा न खास्ता आप पर ना आए कि आप भी जिंदगी की 40 या 45 बहारें कराची वाली फैमिली की तरह बर्बाद करके शाफी के दर पे आओ, फिर आपको पता चले कि कातल तुम खुद ही हो। फिर बकिया जिंदगी इस गम में गुजरेगी। अगर यहां आके हालात बदल भी जाते हैं, बात समझ भी आ जाती है, तो फिर बकिया जिंदगी इस गम में गुजरेगी कि बेटियों की खुशियों की कातल मैं हूं, बेटों की खुशियों की कातल मैं हूं। अगर मेरे बेटे नशई बने हैं, बुरे कामों में पड़े हैं, मेरी बेटियां बुरे कामों में पड़ी हैं, या बदकारी और फहाशी के रास्ते पे चली हैं, या ला इलाज बीमारियों में मुब्तला हुई हैं, शाफी के दर पे आके तुझे ये गम मिलेगा, ये गम मिलेगा। बकिया फिर जो तेरी जिंदगी है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल जितनी भी है, तूने इसी गम में गुजारनी। क्यों? जूं जूं तू तौबा करती जाएगी, वज़ाइफ का असर बद खत्म होता जाएगा, जमीर पे पड़ी मट्टी वो हटती जाएगी, जमीर जिंदा होता जाएगा। ये अंदर से बोलेगा, ये अंदर से बोलेगा, और इसका बोलना फिर तुझे जीने नहीं देगा कि मैंने अपने हाथों से ये काम किया है, अपने हाथों से ये काम किया है। अल मुल्तान की एक फैमिली है, दिन रात वजीफे, दिन रात वजीफे। एक डीएच में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अभी बन रही है, उसकी प्रिंसिपल है। पैसे की कमी नहीं है, रिस्क की कमी नहीं है, तालीम की कमी नहीं है, शऊर की कमी है। तालीम की आज के दौर में कमी नहीं है, शऊर की कमी है, तरबियत की कमी है। दिन रात क्या कर रहे हैं? वज़ाइफ पढ़ रहे हैं। उन वज़ाइफ का नतीजा क्या निकला कि बेटी ने जाकर शरई निकाह 4 महीने पहले खुफिया तौर पे कर लिया। ये शरई निकाह है, क्या बात है। यानी जिना का नाम रख दिया है शरई निकाह कि जी हम शरई निकाह छुप कर लेते हैं, हमें गुनाह नहीं होगा। तो बेटी का निकाह, लड़की का निकाह, जब तक उसका वारस नहीं होगा, वली नहीं होगा, उसको तो निकाह ही नहीं होता। तो एक मौलवी को लिया, 2 गवाह लिए और निकाह कर लिया। मीटअप तक पहुंच गए, फिजिकल रिलेशन कायम हो गए, रंग रलियां बना ली। अब पता चला कि वो रुखसती के लिए तैयार नहीं है। उसको कहा कि भाई 4 महीने हो गए हैं, तुमने मुझे कहा था कि मैं अपने माँ बाप को मनाऊंगा, तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, तुम्हारी डोली लेकर जाऊंगा। तो भाई कब डोली लेने आना है? उसने कहा जी डोली नहीं, हूं तो जनाजा दी गल्लां करो। हूं डोली शोली निकल गई, हूं को जनाजा दी गल्लां करो। तू कौन तो मैं कौन। तो लो जब वज़ाइफ शराइत के बगैर करोगे, जब उनका असर बद आएगा, तो मैं क्या कहता हूं कि वो औलाद मेरी तेरी औलाद नहीं, वो औलाद जो काबतुल्लाह के सामने यूं खड़े होकर इबादत करने वाली है, वो औलाद जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे की जालियों को पकड़ के दुरूद पढ़ने वाली है। जब वज़ाइफ का असर बद उन पर आएगा, वो लुच्चे, लफंगे, बदमाश, कातल और नशई बन जाएंगे। तो ये सारी कहानियां, सारी बातें आप हजरात के सामने रखने का मकसूद और मतलूब ये है कि दोनों रास्ते आपके सामने हों कि हमने वज़ाइफ वाले रास्ते पे चलना है या हमने दुरूद पाक वाले रास्ते पे चलना है। दोनों में से जो रास्ता आपको आसान लगे उसका इंतखाब करना आपका हक है। मेरा बताना मकसूद था, मेरा बताना जिम्मेदारी थी, वो मैंने बता दिया है। फैसला आपने करना है कि कौन सा रास्ता आपने अख्तियार करना है। लेकिन मैं मशवरा आपको ये दूंगा, अगर आपने अमलियात में पेशावर बनना है, पीर बनना है, आमिल बनना है, रूहानी मुआलिज बनना है, बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह। आप रूहानियत में आओ, अमलियात में आओ, मुर्शिद ढूंढो, उस्ताद ढूंढो, उसकी सोबत में मनाज़िल तय करो। अगर आप महज अवामुन नास है, अभी और इसी वक्त सच्ची और सुची तौबा कर लो, वरना 7 नस्लें तेरी बर्बाद हो जाए, 7 नस्लें बर्बाद हो जाए। आज एतवार को एक बुजुर्ग आए हमारे पास फैसलाबाद से, मुझे कहने लगे हजरत साहब आप अपने बयानात में कहते हैं अगर वज़ाइफ की दुनिया में आप उलझ गए तो 7 नस्लें बर्बाद हो जाती। ये 7 का चक्कर है। अगर वज़ाइफ और अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में कोई कामयाब हो जाता है तो 7 नस्लें समर जाती हैं। मैं चौथी नस्ल बैठा हूं, मैं चौथी नस्ल बैठा हूं कि हमारी 4 नस्लें
اسی غم کے اندر چلی گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا جی ہمارے پاس 4 نسلیں ہر ہفتے میں 2-3 آتی ہیں۔ کسی نے ملاقات کرنی ہو، زیارت کرنی ہو زندہ مردوں کی تو ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ ہاں، ایک خاندان ہمارے پاس انڈیا میں بھی ہے جہاں 4 نسلیں زندہ موجود ہیں جو وظائف پڑھ کر اجڑی ہیں۔ جن بزرگوں نے میرے سے رابطہ کیا انہوں نے 13 سال کی عمر میں وظائف شروع کیے، اب ان کی عمر 79 سال ہے۔ 4تھی نسل کے اندر بھی کینسر کے مریض موجود ہیں۔ جو پہلے وظائف پڑھتے رہے، یعنی جو بزرگ ہیں ان کے جو والد صاحب ہیں جو وظائف پڑھتے رہے، وہ موت مانگتے رہے، ان کو موت نہیں آتی، موت مانگتے رہے، موت نہیں آتی تھی۔ چارپائی کے ساتھ سیبوں اور رسوں زنجیروں کے ساتھ ان کو باندھا جاتا۔ اس حال میں انہوں نے اس دنیا سے اپنا سفر آخرت کا شروع کیا ہے، اور آگے جو ہیں جو 79 سال کے ہو گئے وہ بھی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے، ان کی اگلی نسل بھی اور اگلی نسل بھی، یعنی اس وقت جو ہے وہ 4 نسلیں موجود ہیں اور ایک نسل مر گئی ہے، یعنی 5 ہو گئی تو 2 ابھی مزید آئیں گی اگر اللہ نے سچی اور سچی توبہ قبول نہ کی، یا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اثر بد کو نہ ہٹایا۔ یہ اثر بد جو وظائف کی وجہ سے آ جاتا ہے، اللہ یہ تیرے میرے وظیفوں سے آج کے دور میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کو میرے تیرے آنسو پسند آ جائیں اور کرم کی گھڑی ہو وہ یوں کر کے ہٹا دے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ یہ تیرے میرے سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ بولو اگر اس طرح کی بربادی سے، اس طرح کے اجاڑے سے بچنا ہے، ابھی اور اسی وقت پکی اور سچی توبہ کر لو۔ وہی 5 اعمال جو امت کو بتاتا ہوں، ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ۔ ان 5 اعمال میں ایک عمل درود پاک کا ہے، تو آپ کے لیے کچھ نیا آج نہیں ہے۔ وہ 5 اعمال کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ 2 طریقے ہیں حصار کے، خضری حصار اور حصار نبوی۔ جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ دونوں حصار کے طریقے شافیہ سوشل میڈیا پہ پبلک ہیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، یہ دونوں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک ایک بیان، ایک ایک کلپ سن لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حصار نبوی میں کیا پڑھا جاتا ہے، خضری عمل میں کیا پڑھا جاتا ہے، بدنی حصار کیسے کرتے ہیں اور روحانی حصار کیسے کرتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کا آپ نے انتخاب کر لینا ہے۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، جون سا سیگا مرضی پڑھو، درود ابراہیم سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم تک جون سا آپ کو پسند ہے، جدھر آپ کا دھیان جاتا ہے، رغبت ہے، شوق ہے، آپ اس سیگے کو منتخب کر لو۔ بار بار سیگا بدلنا نہیں ہے، بار بار سیگا بدلو گے، کئی بیانات میں یہ نقطہ میں نے واضح کیا ہے، ثواب ملتا رہے گا، مسائل حل نہیں ہوں گے، ثواب ملتا رہے گا، کیفیات ملتی رہیں گی، رونا دھونا مل جائے گا، رکت مل جائے گی، مزہ آئے گا، لذت ملے گی، سب کچھ ملے گا، اجر و ثواب بھی ملے گا، مگر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ نے ایک ہی سیگے کا سوچ سمجھ کر انتخاب کرنا ہے، پھر چاہے دل چاہے یا نہ چاہے وہی سیگا پڑھنا، دل چاہے یا نہ چاہے پھر وہی سیگا ساری زندگی آپ نے لے کر چل رہے۔ لیکن آپ کوئی بھی سیگا منتخب کرتے ہیں تو کم از کم ایک تسبیح آپ کوشش ضرور کیجیے گا کہ درود ابراہیم کی پڑھے۔ اور وہ تمام حضرات جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہی درود ابراہیم ہے تو اللہ ان کو مبارک فرمائے، وہ دن رات درود ابراہیم پڑھے۔ جو ہماری طرح کے کام چور ہیں، ہڈ حرام ہیں، یا جن کے پاس وقت نہیں ہوتا، مریض ہیں، ان کو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ 100 بار روزانہ کم از کم درود ابراہیم پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں۔ بقیہ وقت میں چھوٹا سیگا کوئی بھی منتخب کر لیں، اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، اور استغفار کو ساتھ جوڑ کر پڑھنا، جس طرح اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، یہ صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، اس طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ، یعنی جو سیگا بھی آپ منتخب کریں اس کے ساتھ استغفار کو جوڑ لینا۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے، رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، یہ 2 شرائط ہے۔ ان 5 اعمال کی تاثیر کو پانے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے، دن میں یا شام میں جب آسانی ہو، ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہو قرآن میں سے کچھ نہ کچھ آپ نے پڑھتے رہنا، یعنی تلاوت کرتے رہنا۔ یہ مکمل پیکج ہے پرسکون زندگی گزارنے کا آج کے دور میں۔ وہ تمام حضرات جو رجت کے مارے ہوئے ہیں، جادو کے مارے ہوئے ہیں، بیٹیاں ہیں ان کے رشتوں کا مسئلہ ہے، یا بیٹے پڑھ گئے ہیں، ڈگریاں ہیں مگر روزگار نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، معاشی مسائل ہیں، قرض ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان حضرات سے میں یہ کہوں گا کہ وہ جو بھی درود پاک کا صیغہ منتخب کریں، مثال کے طور پہ وہ درود فتح منتخب کر لیتے ہیں یا درود اہل بیت منتخب کر لیتے ہیں، تو وہ کم از کم 1000 بار صبح اور 1000 بار شام کو پڑھیں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ ہاں یہ ہے 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد جب اس درود پاک کی تاثیر آ جائے پھر آپ تعداد کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ شروع میں آپ کو 1000 بار دن میں اور 1000 بار رات میں پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ ہم نے علاج بھی کرنا ہے، اور جو وظائف کا اثر بد پہلے سے آ گیا ہے اس اثر بد کو بھی ختم کرنا ہے۔ ہم نے جادو کو بھی توڑنا ہے، ہم نے اثر بد کو بھی ختم کرنا ہے، ہم نے وظائف کی وجہ سے جو رجت ہے اس رجت کو ختم بھی کرنا ہے، اور جو اثر بد ہے اس کو بھی ڈیفیوز کرنا ہے، جو نیگیٹو انرجی ہمارے گرد ہے، ہمارے اورا میں ہے، اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے۔ یعنی ہم نے 2 محاذوں پہ لڑنا ہے۔ اس طرح بیٹیاں ہیں، ان کے رشتوں میں کسی بدبخت نے بندش لگا دی ہے تو ہم نے بندش کو بھی توڑنا ہے، اور جو ماں بیٹیوں نے رنگ برنگے نیلے پیلے وظیفے کیے ہیں ان وظیفوں کے اثر کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ تو یوں ہمیں تھوڑی تعداد نہیں چاہیے، کم از کم 1000 بار دن میں اور 1000 بار رات میں۔ سارے گھر والے اپنا اپنا پڑھیں، چھوٹا صیغہ پڑھ لیں، اور اس 1000 میں میں نے کیا عرض کیا ہے کہ کم از کم 100 بار درود ابراہیم پڑھیں، بقیہ 900 صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ والا صیغہ، یہ 4-5 صیغے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیے ہیں۔ ان میں سے جو صیغہ آپ کو اچھا لگے، آسان لگے، جدھر آپ کی رغبت ہو، شوق ہو، اس کو آپ نے منتخب کر لینا ہے۔ 900 بار چھوٹا صیغہ پڑھیں اور 100 بار درود ابراہیم پڑھیں، یوں آپ کا 1000 دن میں ہو جائے گا اور 1000 رات کو ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر کوئی وظیفہ نہیں، کیونکہ ہم پہلے وظائف سے سچی اور سچی توبہ کر چکے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ کو وظائف کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے، یا آپ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے کسی سے علاج کروا رہے ہیں، تو پھر میں نے کیا کہا کہ شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ محض دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے وظائف کر رہے ہیں اور آپ کے پاس مرشد ہادی کی کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی رہبر آپ کا نہیں ہے، ابھی اور اسی وقت وظائف کی دنیا سے صدقہ دے کر نکل آؤ، 5 اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لو، دنیا بھی بن جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی۔ ان تمام 5 اعمال کی آپ کو بھی اجازت ہے، دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے۔ کسی بھی طرح کا رابطہ